السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ایک فعال ادارہ نہیں ہے، اور اس کی سفارشات ایک الماری میں جمع ہوتی رہتی ہے. تو وہ الماری بھی دیکھنا چاہیں گے، باقی سیٹ اپ بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں، کچھ تبدیلی آئی ہے؟ وہ الماری تو اب الیکٹرانک ہو گئی ہے، وہ ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں تو پوری سفارشات آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو قومی ریاستیں ہیں وہ اداروں پر چلتی ہیں. قومی ریاست میں اداروں کی اپنی حدود و قیود ہوتی ہیں. جو ہماری خلافت ہوتی تھی یا ملوکیت ہوتی تھی اس کے اندر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا اداروں کا. اب کی ملوکیت میں بھی ادارے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت پھر بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو اس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. قومی ریاستوں میں ایسا ہوتا نہیں، قانوناً ٹھیک نہیں ہے، ویسے کوئی زور سے کر لے تو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو اداروں کے اپنے دائرۂ کار مقرر کر دیے جاتے ہیں. عام طور پہ میں مثال دیتا ہوں، ہے تو ناخوشگوار سی، لیکن مثال میں دیتا ہوں سپریم کورٹ کی، کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے ہمارا اعلیٰ ادارہ ہے فیصلہ کرنے کا. وہ کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو وہی بتاتا ہے کہ جی اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. تعبیر و تشریح کانسٹیٹیوشن کی وہی کیا کرتا ہے. اب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ اردو کو دفتروں میں نافذ کر کے، تو ہمیں 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ ہمیں رپورٹ پیش کریں کہ جی اردو نافذ ہو گئی دفتروں میں. اچھا، وہ جو لیٹر آیا تھا وہ انگریزی میں لکھا ہوا تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب تک اس حکم پہ، اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں ہے. اگر آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو کہیں کہ یہ تو مشاورتی ادارہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ مشاورتی ہے. دو چیزوں میں پارلیمنٹ پابند ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف فرما ہے اور صوبائی اسمبلیاں بھی اس کے دائرہ کار میں ہیں. تو اس کی فائنل رپورٹ ہم نے جو قوانین کی دی تھی وہ 1996 میں دی تھی، اور 1997 میں وہ لے ہوئی تھی سینٹ میں بھی اور اس میں قومی اسمبلی میں بھی. اب تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. ہونا چاہیے تھا. دستور ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے. لیکن کونسل کے پاس ایسا کوئی ڈنڈا، ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ وہ اداروں کے پیچھے چلی جائے اور یہ کہے کہ جناب آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، جیسے سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ پھر آپ کو بلا لے گی اور کہے گی کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا. اچھا، وہ پھر منت سماجت کریں گے، ٹھیک ہے، عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے، ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. اور آگے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے اور ہوتے ہیں، ان کا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے. اچھا، پھر نہیں کیا، خلاف ورزی ہو گئی، انہوں نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دیا. کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دیا تو پھر کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا مارا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے تو پھر ایک حکم نامہ جاری کیا ہے. اب وہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ اس کو یقینی بنائے. نہیں بناتے تو سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتا. تو اداروں کے ہم مجبور ہیں اور اداروں کے دائرہ کار ہوتے ہیں. کونسل کا کام تو 100 سے زائد اس کی پبلیکیشنز ہیں جو عام طور پر اس کی سفارشات پر مشتمل ہیں، جو پارلیمنٹ کو اور صوبائی اسمبلیوں کو جا چکی ہیں. اب اس سے آگے اس کے پر چلتے ہیں، دائرہ کار نہیں ہے نا. اور اداروں کا دائرہ کار ہے جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، جو وہاں پہ قانون سازی کے لیے بیٹھے ہیں. وہ بسم اللہ کریں، آگے بڑھیں. ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے، ہم انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بات کی 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام پروونسز کو اپنی اٹانومی مل گئی ہے. اور چائلڈ میرج پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایج کا مسئلہ ہے اس پہ سندھ حکومت نے وہ قرارداد پاس کر دی ہے، ایکٹ بھی بنا دیا ہے کہ شادی 18 سال کے بعد ہوگی. ہمارے صوبے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل اور صوبے کے تمام علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ وہ کریں گے جو اسلامی اور شریعہ کے مطابق ہو. تو لاسٹ ویک ہماری پی سی قربان میں اس پہ باقاعدہ پورا سیمینار ہوا تھا. پورے پاکستان سے علماء اور خیبر پختونخوا کے علماء اس میں آئے تھے، اور اس پہ ہم سب نے تقریباً 1-2 سیشنز کی. 2 دن کونسل کی ریسرچ ٹیم بھی تھی. بالکل جی، قبلہ ایاز صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی، وہ خود حاضر نہ ہو سکے. آپ کے میرے خیال سے انعام اللہ صاحب آئے تھے، ان کی ٹیم جی ڈی ریسرچ وہ آئے تھے. تو مطلب ہر صوبے کی اپنی سوچ ہوتی ہے،
لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت انشاءاللہ کوشش کرتی رہے گی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو تمام علماء کو ساتھ لے کر جو قوانین ہیں وہ ان کو آگے پاس کرائیں. تھینک یو. ماشاء اللہ، بہت اچھا. اور ہم یہ بھی درخواست کریں گے ڈپٹی اسپیکر صاحب سے کہ وہ جو فائنل رپورٹ ہماری وہ پڑی ہوئی ہے وہ بھی اوبلیگیشن ہے دستوری، اس کو بھی کائنڈلی آگے بڑھایا جائے اور اس پہ مزید کام کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. جی ڈاکٹر رشید صاحب. جی بہت شکریہ سر، آپ نے بڑا اہم ٹاپک تھا جس میں دلچسپی تھی اور اس پہ بڑی اچھی بریفنگ دی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب کونسل کے پاس کوئی آتا ہے، کچھ مسئلہ آتا ہے جیسے یہ چائلڈ میرج کا، تو کونسل اس بات کی تو پابند لگتی ہے ہمیں کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی، شریعت کی روشنی میں، لیکن پاکستانی اسٹیٹ نے کچھ معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں کہ جو مثلا UN چارٹر ہے، اس طرح اور کافی سارے ہیں، اور جب اسٹیٹ کسی معاہدے کو سائن کر دیتی ہے تو بطور اسٹیٹ کے وہ اس کی پابند ہو جاتی ہے. اب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے سفارشات بھی اور بہت سارے جو مذہبی طبقہ ہے اس کے مطالبات بھی وہ ڈائریکٹلی یعنی ٹکرا رہے ہوتے ہیں ان معاہدات سے، اور اسٹیٹ اس پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے اس معاہدے کو ابلائج کرنا ہے. تو کیا اسلامی نظریاتی کونسل کا جو سفارشات ہیں اس پہ عمل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹیٹ نے ایسے معاہدے کر لیے ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے بھی بائی پاس کر کے کی ہیں؟ اس پہ کچھ شاید میں لکھا ہوا جواب تو آپ کو ریفرنس کے ساتھ پیش نہ کر سکوں، کچھ حصہ اس کا ہے بھی. ایک یہ ہے کہ جو اسٹیٹ معاہدے کرتی ہے وہ دستور کے تابع ہوتے ہیں، دستور سے باہر نہیں جاتے. آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. تو ہمارا دستور جو ہے وہ سپیریئر ہے ہمارے لیے. معاہدے جو ہیں وہ اس کی شرط کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمارے دستور کے خلاف نہ جا رہے ہوں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ آپ لوگ اہل علم کام کریں کہ کیا چیز ہمارے دستور کے خلاف جا رہی ہے، اس پہ مختلف فورمز پہ اٹھائیں. اب دیکھیں اتنی ہماری ڈپٹی اسپیکر صاحب کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اور بریگیڈیئر صاحب اور ماشاءاللہ ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے یہ ہماری ورکشاپ ایک چھوٹی سی ورکشاپ ہے. ان لوگوں کی دلچسپی دیکھیے، ان لوگوں کا یہاں تشریف لانا دیکھیے، تو خیر کی کمی نہیں ہے. اس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ کہاں پہ ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. ہمارا ذہن جو ہے وہ ابھی تک صرف احتجاج کی حد تک ہے اور دوسروں کی ذمہ داریاں تلاش کرنے پہ. اپنی ذمہ داری اگر ہم تلاش کریں تو انشاءاللہ دوسروں کے لیے مدد ہوگی اس سے، اور بہت زیادہ آسانی سے ہم کام کر سکیں گے. یہ کام سارے کے سارے ناممکن نہیں ہیں. اسٹریٹجی، پالیسی، یہ چیزیں جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے بنانے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ دستور جو ہے وہ سپیریئر ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں معاہدے. اگر آپ کا دستور اس کے خلاف ہے تو آپ کی ریاست اس کی پابند نہیں ہوتی. جی دوسرا میں نے ایک عرض کی جو بات مطلب ہے کہ میں فیل کرتا ہوں وہ ہمارے رہنما بھی ہمیں بتا سکیں گے اس سلسلے میں، کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہمارا مالی طور پہ کنگال ہونے کا ہے. ہاتھ پھیلانے والا نا، جو ہم انٹرنیشنل ایجنسی سے پیسہ لیتے ہیں اور لائف سٹائل اپنا اونچا رکھتے ہیں. وہ اقبال نے کیا کہا تھا جی، وہ کہتے ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام، فقیری میں یا غریبی میں کیا، اچھا غریبی میں نام پیدا کر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس پیسے کی کمی تھی. میں کہتا ہوں نہیں تھی کمی. وہ تو بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑا پیسہ ہوتا تھا، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ وہ لوگوں کو دیکھتے رہتے تو کس کو کیا ضرورت ہے وہ ان کو دیتے رہتے. گھر میں کہتے اچھا کھانے کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جانے دو. ایسا نہیں کہ ہوتا نہیں تھا، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا تھا. وہ لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے رہتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. تو مثال کے طور پہ اگر میں مثال ایک دیتا ہوں کہ اگر آدھا کلو گوشت بکرے کا ان کے گھر میں آتا ہے تو وہ 2.5 کلو جو ہے وہ فوجی افسران کے گھروں میں اور سپاہیوں کے گھروں میں بھیجتے تھے تاکہ ان لوگوں کو کام کرنے میں مشکل نہ ہو، ان لوگوں کو کوئی محتاجی نہ ہو. ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ ایک مثال سی ہے کہ فقیر نے پیسہ مانگا کسی گھر میں جا کے تو خاتون نے کہا کہ لے لو فقیر بابا. تو اس نے کہا بھائی نہیں، بات سنو،
خیر ڈالنا ہے تو ڈالو، تمہاری مرضی ہے، نہیں ڈالنا تو میں ملک ہوں، مجھے ملک کہا کرو، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلور کیا جائے، استعمال کیا جائے، مل جل کے کام کیا جائے تو ہو جی سکتا ہے۔ یہ بہت اہم تھا ڈاکٹر رشید صاحب کے سوال کے ساتھ میں صرف ایک کمنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے مجموعی جو بل پاس ہوئے ہیں، جو قوانین بنے ہیں، اس کی تعداد 7,500 کے لگ بھگ ہے، لیکن فارن آفس نے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ جو معاہدات سائن کی ہے وہ 10,000 سے زائد ہے۔ پاکستان ٹریٹی سیریز جو ہے فارن آفس پبلش کرتی ہے اور اس کو ہر سال اپڈیٹ کرتی ہے جو کئی جلدوں میں۔ اب اگر ان 7,500 قوانین کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں ان 10,000 ٹریٹیز کے حوالے سے کتنے قوانین لوکل بنے۔ اب جو آپ کا چائلڈ میرج کا ایشو ہے دوسرا، نمبر 1۔ نمبر 2 فائنانشیل ایشو ہے، جی ایس پی پلس کا جو یورپی یونین کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، انہوں نے ڈائریکٹلی کہا ہے پاکستان کو کہ قانونی توہین رسالت، اقلیتوں کے ساتھ مظالم، فورس میرج یا جو بھی وہ کلیم کرتے ہیں، ریلیجس فریڈمز کی، ہیومن رائٹس کی ایشوز، ان کو انہوں نے کہا ہے جی ایس پی پلس کے ساتھ ہم اس کو لگائیں گے۔ اب آپ کی 65% جو آپ کی بزنس ہے کہ یورپ مارکیٹ میں آپ کی یہاں کی بنائی ہوئی چیزیں جاتی ہیں، اگر اس کو آپ روک لیتے ہیں نا یا اس کو آپ ڈسٹرب کر لیتے ہیں تو آپ کا ملک بیٹھ جائے گا، یہ کنفرم ہے۔ اس میں یہ صرف جائنٹ پوری دنیا میں جو معاملات، اب ہم اس سینسٹیویٹی کو نہ ہمارا مذہبی طبقہ سمجھتا ہے نہ ہماری ریاست سمجھتی ہے۔ ریاست کا مسئلہ یہ کہ وزارت مذہبی امور ایک رسپانس دیتا ہے، فارن آفس دوسرا دیتا ہے، منسٹر آف ہیومن رائٹس تیسرا دیتا ہے، پارلیمنٹ کا بندہ کوئی اور کہتا ہے، ریاستی مولوی کوئی اور کہتا ہے، اپوزیشن کا مولوی صاحب کوئی اور کہتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نیشنل ڈیبیٹ اس میں نہیں ہے کہ ہم مغرب کو اور موجودہ اس ایشوز کو رسپونڈ کر رہے ہیں اچھی طریقے سے، جو دنیا میں اس کے لیے ایک پراپر پریپریشن ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے کل مثال دی کہ کونسل پاکستان کے سطح پر ان مسائل کو مینیج کرتا ہے، جہاں اہل مذہب کی طرف سے ایک ایشو کو آ جاتا ہے، دوسری طرف ریاست کی طرف سے، دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی کی، یہ ایک فورم ہے جو ریاست کی سطح پر یا پارلیمنٹ پہ سطح پہ اس ڈیبیٹ کو تو مینیج کر لیتا ہے، دونوں کے مفادات کو دیکھ کو اور سوسائٹی کی ایشو کو دیکھ کے بات کو آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس وقت نیشنل لیول پہ کوئی نہیں ہے، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ وہی بچوں والی حرکتیں، تھنک ٹینک بند کر لو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو اندر کر لو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو بند کر لو، فلاں کو اندر کر لو، یہ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہے جدید دنیا میں، جو ہم وہی بچوں کا کھیل ابھی تک کھیل رہے ہیں، اور اس سے مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ فیٹ اپ کے حوالے سے دیکھ لیں، گزشتہ آپ کی پوری اسمبلی میں جتنے قانون سائی ہوئے وہ فیٹ اپ کے تناظر میں ہوئی۔ فیٹ اپ پارلیمنٹیرین کو کہوں وہ خبر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میری تو رائے یہ تھی کہ کیبنٹ سے اختیار لیا جائے، یہ اس کو قومی اسمبلی یا سینٹ کو اختیار دیا جائے کہ جو بھی ٹریٹی سائن ہوگی وہ ہمارے پاکستانیوں کی بہاف پہ سائن ہوتی ہے، وہ ہمارے فائدے اور نقصان کے لیے۔ اب میں پاکستانی ہوں، مجھے اپنے فائدے نقصان کا کم از کم کچھ تو ووٹ ہمارے نمائندے، عوامی نمائندے کے پاس ہونے چاہیے، لیکن اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ 25 لوگوں میں وہاں ایک ٹریٹی پہ ہمارے اتنے ٹائم لگتے ہیں، کام کرتے نہیں ہے، کاہل ہیں، سست ہے بحیثیت قوم، تو اگر وہ 245 ہے یا کتنے ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے کھاتے میں جائے گا، وہ تو اپنا ایجنڈا ہی نہیں پڑھتے، تو اس پہ پارلیمنٹری ڈسکشن کیا کر لیں گے۔ بدقسمتی سے قومی اسمبلی کے میں جاتا ہوں فلور پہ بہت سارے، تو ان کے ایجنڈے وہاں اس کے سارے پارلیمنٹ کے ایجنڈے باہر بکسوں میں پڑے ہوتے ہیں، کسی کو یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ ایجنڈا کم از کم پڑھ لے، دیکھ لے اور اس کے لیے کوئی تیاری کر لے۔ سو یہ ہمارا یعنی تمام معاملات میں قومی سطح پر یہ ایک بے حسی ہے۔ جنگ پہ جب میں نے ابھی ریسنٹلی واقعہ ہے، عیسائی والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا میں نے اس پہ کالم لکھا ہے، اور وہی ایشو ہے یورپ یونین کا۔ ایمبیسڈر یورپی یونین سے ملا، اس نے پہلی بات یہ 3-4 باتیں کی۔ ہم نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس کچھ اچھی مثالیں ہیں، ہمارے پاس 2 سے 3% یہ کنفلکٹ ہیں، لیکن اس کی وجہ قانون آئین یا وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو قانونیت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، جس کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترقی پذیر ملک ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، اس کو آپ درجنوں طریقوں سے کنونس کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا پہلا یوسرف ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ریلیجس فریڈم، امریکہ کی بڑی تھنک ٹینک ہے۔ یوسرف کا ہیڈ ہر ہفتے میں ایک بار امریکی پریزیڈنٹ کو بریف کرتا ہے پوری دنیا کے ریلیجس ایشوز کے حوالے سے۔ پورا چائنا ڈسٹرب ہے یوسرف کی ایک رپورٹ سے۔ اچھا، یوسرف رپورٹ میں گزشتہ 4 سال سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں، ایک صفحہ آتا ہے پاکستان کے حوالے سے جس میں یہاں کی میں 3 سے 4 صفحے انڈیا پہ آتے ہیں،
اور گزشتہ 3 سال سے تسلسل کے ساتھ یوسرف کی رپورٹ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ آپ پابندی لگائے ہندوستان کو بلیک لسٹ کر لیں مینارٹیز مسلمانوں اور مسیحیوں کے ساتھ مظالم کی بنیاد پہ. فارن آفس کیا رسپانس دیتے ہیں؟ جی فارن آفس نے ریجیکٹ کر دیا. بریکنگ نیوز آتے ہیں یوسرف کے رپورٹ کو، ان کو کشمیر میں مظالم نہیں آتے اور پاکستان کی مینارٹیوں کو ان کا پتہ ہے. یہ روایتی اپروچ نہیں چلے گا اور نہ چلنے والی ہے دنیا میں. اور اسی وجہ سے اس دن یورپی یونین نے ایک پاکستان کی جو یہ جی ایس ٹی والی ہے اس کو اپروو کرایا 2 سال مزید، اور انہیں شرط لگائی کہ یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو اور انوائرمنٹل کلائمیٹ کے حوالے سے. 2 چیزوں انہوں نے بڑے کلیئر کر دیے، اور یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. آپ کا منسٹر مولانا فضل الرحمان ہوں گے، کوئی شیخ الاسلام ہوں گے، خادم حسین رضوی صاحب ہوں گے، تو وہ بھی اس کو سائن کرے گا، ورنہ کوئی ملک کو بیٹھنے نہیں دے گا. یہ بہت کامن. لیکن ان ایشوز کی حساسیت پہ نہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، نہ ہماری ہوم ورک ہے، اور نہ اس وقت کوئی نیشنل لیول پہ کوئی فورم ہے تاکہ ہم ان مسائل کو ایڈریس کر سکیں. یہ بہت معذرت کے ساتھ میرا کمنٹ بہت لمبا ہو گیا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. فواد صاحب جی. اسپیکر صاحب کا بہت شکریہ، یہ ہر بار حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، لیکن چلیں منظور ہیں. میں سب سے پہلے تو اسرار مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی. میں کل آنے والا تھا، لیکن ایک جرگہ جو کافی امپورٹنٹ تھا 3 سال چلا آ رہا تھا، اور کل رات کو ہم اس کا فیصلہ ہم نے سنایا، تو اس وجہ سے میں ٹھہرا. ابھی بھی اسی سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوں. لیکن ان کی جو کیا کہتے ہیں محبت تھی کہ یہاں پہ میں آیا ہے، اور بہت خوشی ہوئی سیکرٹری صاحب کی باتیں سنی. اور اسرار صاحب کی باتیں تو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. 45 دن ہم اکٹھے رہے ہیں این ڈی یو میں، کافی کچھ سیکھا. بلکہ میں کہوں گا جاپان میں بھی کافی سیکھا ان سے. بلکہ یہ میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں. یہ میرے استاد جی ہیں. باقی میں تفصیل نہیں بتاؤں گا جی. میں شکریہ ادا کروں. باقی جو آپ کلیگ ہیں ان کو اسرار صاحب کا پتہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو جی. تھینک یو. عربین گلف کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، کویت، بحرین، عمان. ان پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب سپرنگ کے وقت میں بے تحاشا سٹریس آیا تھا، اور آلموسٹ جو ہے نا انہیں لگ رہا تھا کہ ہمیں بھی جو ہے نا یعنی یہ ہوا لے چلے گی. اب کانسٹیٹیوشنلزم کے حوالے سے یہاں پر کچھ ایسی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، یا انہیں کوئی مشورہ دے سکتا ہے خاص کر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی؟ تو میرے خیال میں مڈل ایسٹ میں بھی اچھی خاصی مانیٹر ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل مونارکیز کی طرف یہ موو کرنا شروع کر دیں گے تو پاکستان جیسے ممالک ہیں یا بنگلہ دیش ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں، ایک تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ذرا زیادہ فارن ریلیشنز کے حوالے سے ہم ایک کامن پوزیشن باقی دنیا کے سامنے لے سکیں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ جو ہائبرڈ وار کی بات ہوتی ہے یا 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے، جس میں جو ہے لا فیئر کانسٹیٹیوشنل ایشوز اٹھا کر اور پھر کرائسس پیدا کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے یہ لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے. ہماری آرمی سے جو مدد لیتے ہیں تو وہ پھر شاید جو ہے نا ذرا دوسرے طریقے سے ہم زیادہ ان کی مدد کر سکیں. ایک اور دوسری سر جو افغانستان میں طالبان کہہ رہے ہیں کہ ٹرانزیشن کانسٹیٹیوشن ہمارا ظاہر شاہ کا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ 1960s کے ابتدا والا کانسٹیٹیوشن یہ ایز این انٹرم کانسٹیٹیوشن کتنی دیر تک چلا سکیں گے، اسپیشلی جب ان کی معاشی صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جو لوگ خود کام نہیں کرتے ان کو دوسروں کے ہی ڈاکومنٹس پہ چلنا پڑتا ہے اور احکام پہ چلنا پڑتا ہے. پہلی بات آپ جو تھی مڈل ایسٹ والی، تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں ایسے الفاظ شامل کرنے شروع کر دیے ہیں، اور مسلم ممالک اکثر الفاظ پہ چل رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، جیسے ہم بھی ہیں. انہوں نے تقریباً سارے ممالک نے اپنے دساتیر میں لکھ دیا ہے السلطۃ، عربی میں یہ عرب ممالک ہیں، السلطۃ ملک للشعب، اقتدار جو ہے یہ قوم کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے چلتے 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 وہ پھر آخر میں ایک آدھا جملہ لکھ دیتے ہیں کہ بادشاہ کسی کا پابند نہیں ہوگا. وہ جو ہے نا جارڈن ہے مثلا، جارڈن انہوں نے پوری پارلیمنٹ بنائی ہے، پوری پارلیمنٹ پہ چل رہا ہے، لیکن بادشاہ جو حکم دے دیتا ہے پھر پارلیمنٹ اس پہ کچھ نہیں کر سکتی. میکنزم سارا ہے، قانون سازی کرتے ہیں، ان کے قوانین بنے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ بیٹھتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایون ہم ترقی یافتہ یورپی ممالک میں یا امریکہ کو دیکھ لیں تو منتخب نمائندے جو ہیں وہ ایک حد تک
اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. یہ بریگیڈیئر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ جو ہمارے وہاں جو ہوتا ہے نا ایک پیرالل سسٹم ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جنہوں نے حکومتوں کو چلانا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پہ ایک سسٹم ہے. امریکہ میں بھی ہے، آپ کو برطانیہ میں ملے گا، ہر جگہ پہ ملے گا. اس لیے بہتر تو بہت ہو کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جائے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو ہم کوئی اپنی پہچان، اپنی شناخت ایسی بنا لیتے تو بہت اچھا ہو جاتا. مشرق وسطیٰ والے اس طرف آ رہے ہیں، بحرین نے بھی تقریباً پارلیمنٹ وغیرہ بنا دی ہوئی ہے، اور ان کا بھی لکھا ہوا ہے کہ السلطنۃ ملک للشعب، کہ اقتدار جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، قوم کی ملکیت ہے، باقی اس کا استعمال وغیرہ جو ہے اس کے طریقے چل رہے ہیں. دستور بن جاتے ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد جو ہے اس میں بہت مشکلات ہوتی ہیں. اسرار صاحب نے بڑی آپ کو حقیقی باتیں بتائیں، اور ان کے اوپر ڈیبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ڈیبیٹ سے ہی کام چلے گا. ایسا نہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے مغلوب رہے ہیں، مسلمان غالب بھی رہے ہیں اور یورپ پہ بھی غالب رہے ہیں. آدھے سے زیادہ یورپ جو ہے اس کو ترقی مسلمانوں نے دی ہے، اور اسی سے آگے ترقی چلی ہے. ان کے قواعد و ضوابط، ان کی رصدگاہیں، ان کی سائنسی لیبارٹریاں، وہ ساری اب تک ان کے وہاں پہ نشانات موجود ہیں. مسلمانوں کی کتابیں یورپ میں، امریکہ میں ابھی تک پڑھائی جاتی ہیں. علامہ اقبال جس پہ رو رو کے نظمیں وغیرہ جو ہیں لکھتے رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی کوئی چیزیں طے کر لیں. ممکن ہے مشرق وسطیٰ والے اس طرف کچھ آ جائیں، باقی جہاں تک ہم نے مدد کرنی ہے تو ہم ان کی کیا مدد کریں گے؟ ہم تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے. اسرار صاحب نے آپ کو کتنی لمبی بات اسی پر بتائی کہ باوجود اس کے کہ معاہدے جو ہیں وہ دستور کے تابع ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت تک قرضے کی یا امداد کی قسط نہیں ملتی جب تک ہم اپنے قانون کو اسی ڈرافٹ کے مطابق نہیں بنا دیتے جو ہمیں آ کے ملا ہوا ہوتا ہے. اور این جی اوز جو ہیں، جب آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی ہیں تو این جی اوز اس کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ڈرافٹ دے رہی ہوتی ہیں اور اس کے مطابق ہم قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ سارے کا سارا وہی معاشی ہے. یہ جو ہم نے لائف سٹائل بنایا ہے اس کو ذرا چینج کرنا ہوگا. اس کو اگر ہم چینج کر کے قناعت پہ آ جائیں اور اپنے آپ پہ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا ہے، تو پاکستان میں بھی دولت کی کمی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ہے. آپ بھی خرچ کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، اسرار صاحب بھی کر سکتے ہیں. تو کوئی تھوڑا کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا. اب تک جذبہ جو ہے وہ لینے والا ہے کہ جناب مجھے کہاں سے مل جائے. اگر اس جذبے کو چینج کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو دستور بھی آپ کا ہوگا نا، خدا جب حسن دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نزاکت آ جاتی ہے نا. پھر آپ کی نزاکتیں سب اٹھائیں گے. وہ عثمانی خلافت جب ترکوں کی اپنی پاور میں تھی تو یورپ کے سفیر جو ہے وہ آ کے یوں کر کے کھڑے ہوتے تھے، پھر جھکتے تھے، سجدے کی حالت میں ہو جاتے تھے، پھر ان کو اجازت نہیں ملتی تھی، پھر وہ جو ہے نا کافی جتن کرنے کے بعد اجازت مانگتے تھے. اب ہمارے لوگوں کو وہ ایئرپورٹ پہ کہتے ہیں جی قمیض بھی اتارو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو، کر لیتے ہیں. یہ تو اپنے اندر آپ نے ایک پاور پیدا کرنی ہے، کہ ول پاور ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے مسائل کے اندر رہ کر اپنا کام کریں. اصل نقطہ تو ہے یہی. اگر ہم اس کا حل کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسرار صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی قانون سازی کیسے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے پھر ہونی ہے. سر آپ نے جو مسلم کنٹریز کی گورنمنٹس اور ان کے مطلب جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بات کی، تو اٹ واز لائک کہ آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کے ایون ان کی مونارکی اور ان کی تھیوکریسی کو بھی، اور آپ نے کوئی کرٹیسزم نہیں کیا کہ حالانکہ بہت سے پرابلمز ہیں، ایکویلٹی نہیں ہے، آئیڈیولوجی پڑھائی جاتی ہے. پھر آپ نے اس آئیڈیولوجی کی بھی بات کی جو کہ جناح صاحب پڑھانا چاہتے تھے. حالانکہ ایک جو نیشن اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہسٹری کو مینوپولیٹ کرتی ہے اور ڈسٹورٹ کرتی ہے، صحیح ہسٹری نہیں پڑھا سکتی. تو میں بھی اس وجہ سے پڑھانا چاہتے تھے، ورنہ 11 اگست کو انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ مسلمان اور ہندو ہونا چھوڑ دیں گے، ناٹ ان دی personal sense because that is the personal faith of a person, but in the political sense, and religion has nothing to do with the business of the state. اور اس کے علاوہ علامہ اقبال نے ایک دفعہ جب 5ویں سے لے کے 8ویں تک کا نصاب بنایا تھا تو انہوں نے
ایسا نصاب بنایا تھا جس میں ایسے سبجیکٹ جو کہ اسلامیات مسئلہ نہیں ہے اس میں اسلامک مواد نہیں تھا، لیکن ہم نے یہاں پہ بہت سے اسلامی مواد ڈال دیا ہے سنگل نیشنل کریکولم کے اندر۔ پھر اقبال نے جو تھیوکریسی ایک طرح کی دی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر ریلیجس اسکولرز ہونے چاہیے، وہی تھیوکریسی ایران کے اندر ہے، اور وہاں پہ ڈارون کی تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہے، اور وہاں پہ کوئی اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں کہ فلاں چیز پڑھا سکتے ہیں اور فلاں نہیں پڑھا سکتے، یہ پابندیاں پاکستان کے اندر ہیں۔ تو سنگل نیشنل کریکولم کو آپ اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے مطلب یونٹی یا کیا آ جائے گا؟ ایران یہ چیزیں نہیں پڑھا رہا، اور جو ایکویلٹی ہے دیٹ از ان دی انسٹیٹیوشنز، یعنی ابھی اے لیول جب ہوگا، اس کے علاوہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز بھی ہوں گے، تو ہاؤ کین وی امیجن دیٹ دیر ول بی ایکویلٹی ان پاکستان؟ اور جب کیپیٹلزم بھی ہے اور سود والا نظام ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا، تو ایسے نظام کے اندر پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایکویلٹی بھی آ جائے گی کیپیٹلزم کے اندر بھی، سود والے نظام کے اندر بھی۔ ایسے ہوتے ہیں جی سوال، میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تو نیشن سٹیٹ ہی صرف آپ نے بنانی تھی، میں تو بات کر رہا تھا اسلامک نیشن سٹیٹ کی، اگر آپ نے صرف نیشن سٹیٹ بنانی تھی تو پھر پاکستان بنانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ قائد اعظم کے 14 نکات جو تھے وہ انہوں نے اسی نیشن سٹیٹ کے لیے دیے تھے جو انڈین نیشن سٹیٹ تھی۔ پھر مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا تھانوی اور شبیر احمد عثمانی، ان کا اختلاف تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے اسی نیشن سٹیٹ میں رہنا ہے۔ اقبال نے قائد اعظم کو تیار کیا، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسانی شخصیت ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ علامہ اقبال 1906 والے اور اقبال تھے اور 1937-38 والے اور اقبال تھے۔ سید سلیمان ندوی سے ان کی ڈیبیٹس ہوئیں، خط و کتابت ہوئی، شکوک و شبہات تھے، ان پہ بحث ہوئی، اپنی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ریفائن کرتے چلے گئے۔ شروع میں تو اقبال صرف قرآن کے قائل تھے، وہ کہتے تھے حدیث تو ایک ہسٹری ٹائپ چیز ہے، اس کو آپ رہنے دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ والے خطبات دیے تو ان کو آپ دیکھیں تو بالکل چینج ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم جو ہیں انہوں نے پہلے تو مسلم لیگ جب بنی تو بنی رہی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ادھر بھی ممبر بن جاتا ہوں، ادھر بھی بن جاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کانگریس کے بھی ممبر رہے، مسلم لیگ کے بھی ممبر رہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جوڑتے ہیں، ہمارا انڈیا ایک ہی رہے، ان کے اندر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کچھ حقوق مل جائیں کہ ظاہر ہے جہاں پہ یہ اکٹھے رہتے ہیں وہاں پہ اپنے فیصلے یہ خود کر لیا کریں۔ تو دین کے سلسلے میں ان کا یہ تصور نہیں تھا جو اقبال کا تصور تھا۔ اقبال کا جو لندن سوشل ریویو میں غالباً 1908 میں پہلا آرٹیکل چھپا تھا، اور بعد میں وہ اقبال اکیڈمی کی طرف سے خلافت اسلامیہ کے نام سے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، اس میں اقبال نے اسلامی قومیت کا تصور دیا تھا۔ تو جب ایک اتنی بڑی جد و جہد کر کے پاکستان بنایا گیا ہے کہ اسلامی قومیت کے نام پہ ہم بنا رہے ہیں، چیزیں ڈیفائن ہوتی رہتی ہیں، نہ قرآن میں ان کی ڈیفینیشن ہے نہ حدیث میں ان کی ڈیفینیشن ہے۔ ہر زمانے کا اپنا لہجہ، اپنی ایکسپریشنز، اپنے ایڈیمز ہوتے ہیں، اپنی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں۔ آج کا ہمارا دور ہے تو کوئی بھی بات ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی پلیز ڈیفائن اٹ، اس کو پہلے ڈیفائن کریں۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے احکام ہوتے تھے وہ نافذ ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم نے ڈیفائن کیا کہ ہم ریاست بنائیں گے، جیسے دنیا قومیت پہ چل رہی ہے ہم اس سے مختلف قومیت بنائیں گے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان میں انڈیا تھا، حالانکہ قومیت کس پہ ہوتی ہے؟ علاقے کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا زبان کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ہماری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پھر پنجابی کے اندر کتنی پنجابیاں ہیں، سرائکی ہے، بلوچی ہے، بلوچی کے اندر کتنی بلوچیاں ہیں، پشتو ہے، پشتو کے اندر کتنی پشتو ہیں، اور جناب ہماری کتنی زبانیں ہیں، کوئی ایک زبان نہیں ہے۔ پھر کس بیس پہ آپ نیشن سٹیٹ بنا رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اور آپ کے عادات اطوار وغیرہ اس کی بیس پہ نیشن سٹیٹ بنتی ہے۔ تو جناب ڈیفینیشنز آپ خود کریٹ کرتے ہیں، جب آپ قوم بنتے ہیں تو ڈیفینیشنز کریٹ کرتے ہیں۔
اگر ہم اسلامی قومیت اور اسلامی جمہوریت نہ اپناتے تو ہمارے لیے انڈیا بہت بہتر تھا، ایک بہت بڑا ملک تھا، دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے، ایک نام ہوتا ہمارا، ہمیں اس کے اندر ایک مقام ملتا، اور قائد اعظم یہی چاہ رہے تھے. لیکن 1937 میں مسلم قوم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا انتخابات کا، 1937 کے انتخابات میں مسلم قوم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور مسلم لیگ کو انہوں نے ووٹ نہیں دیے. اس کے بعد علامہ اقبال نے ان کو ایک خط لکھا، غالباً مئی 1938 کا خط ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو. علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھا کہ مسلمان اس وقت تک مسلم لیگ کے قریب نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں کرتے، کیونکہ انگریز کے قبضے کے بعد مسلمانوں کو تو بہت زیادہ دبایا گیا تھا. اس دبنے کی وجہ سے غریب ہو گئے تھے، ان کی پڑھائی میں آگے نہیں تھے، پڑھائی کا سسٹم چینج ہو گیا تھا، ان کی کتابوں تک رسائی نہیں رہی تھی، اور بالکل وہ معاشرے میں پیچھے جا رہے تھے. جب تک آپ اس کا انتظام نہیں کرتے. اور آگے کیا کہا کہ خوش قسمتی سے اس کا انتظام شریعت اسلامی کے نفاذ میں موجود ہے. یہ علامہ کا خط ہے قائد اعظم کے نام. لیکن شریعت اسلامی کا نفاذ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم الگ ملک حاصل نہیں کر لیتے. علامہ اقبال نے ایسا نہیں کیا کہ ایک دن رات کو خواب آیا پاکستان بننا چاہیے، صبح آ کے خطبہ دیا اور کہا جی فلاں فلاں علاقوں میں پاکستان بن جائے. انہوں نے موت تک اس کا پہرا دیا ہے. انہوں نے اس کے لیے آرٹیکل لکھے ہیں، اس کے لیے تقاریر کی ہیں، لیڈروں کو خط لکھے ہیں، قائد اعظم کو منا کے لائے ہیں کہ آپ آئیں اس کو لیڈ کریں اور آپ اس کو آگے چلا سکتے ہیں. ایک بہترین وکیل کی حیثیت سے انہوں نے اس کو آگے چلایا. تو اس لیے اگر وہ نیشن سٹیٹ لینی ہے تو پھر ڈیفینیشنز میں ہمیں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، مثلا ٹیررزم آپ لے لیں، اس کی ڈیفینیشن آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک ڈیفینیشن آپ کو نہیں ملے گی. کسی بھی چیز کی آپ ڈیفینیشنز لے لیں، ایک سے زیادہ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. جمہوریت کی ڈیفینیشن لے لیں، آپ کو کتنی زیادہ ڈیفینیشنز ملیں گی. اپنی جگہ آپ نے خود بنانی ہے. باقی علامہ اقبال کے جتنے بھی خطبے ہیں اس میں اقلیتوں کو قائد اعظم سے بڑھ کر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں ہمارے ہاں کل شاید یا پرسوں میرا خیال ہے کہ اقلیتوں کا ایک کانفرنس تھی. پچھلی کانفرنس میں میں نے چیئر کیا تھا، کل والی میں آخر میں پہنچا. ہماری وزارت مذہبی امور میں ایک میٹنگ تھی، وہاں گیا تھا. تو وہاں بھی باتیں ہوتی رہیں، یہ چیزیں چلتی رہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ مساوات کیسے ہو، آپ نے مساوات کا سوال کیا ہے. اگر ہم اقلیتوں کو مساوات پہ رکھیں گے تو ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کس کہاں کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ہم نے اقلیتوں کو کیا دیا ہے؟ اقلیتوں کو ہم نے کہا کہ آپ جنرل الیکشن میں جنرل سیٹ پہ بھی لڑ سکتے ہیں اور آپ اپنے کوٹے پہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. 2 بار الیکشن لڑیں، کوئی پرواہ نہیں. آپ 2 بار ووٹ دے سکتے ہیں، آپ کا اقلیتی ممبر کھڑا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اپنے حلقے کو مشترکہ ممبر کو بھی دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ادارے جو بنے ہوئے ہیں، اداروں میں ہم بھرتیاں کرتے ہیں تو ہم سے ہر دوسرے تیسرے مہینے پوچھا جاتا ہے اقلیتوں کا کوٹا آبزرو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں رپورٹ دیں. ہمیں رپورٹ دینی پڑتی ہے. اقلیتوں کے لیے کمیشن بنا ہوا ہے، اقلیتوں کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں. منسٹری جو مذہبی امور کی ہے اس کا آدھا حصہ اقلیتوں کے لیے ہے. اب آپ کہیں کہ جناب فلاں بھٹے پہ ظلم ہو گیا اور فلاں جگہ پہ ہو گیا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل مسئلہ سماجی ہے، اصل مسئلہ دینی نہیں ہے. ریاست ماں بن کے اقلیتوں کو سنبھال رہی ہے، اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے، لیکن سسٹم جو ہے اس کے اندر خرابیاں ہیں. سسٹم ٹھیک ہو جائے تو ہمارا بھٹے کا مسلمان مسلی ہو یا عیسائی مسلی ہو، جو کام کرتے ہیں، مثلا جو بھی آپ نام دیں، سوری اگر یہ نام مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا تو میں واپس لیتا ہوں، جو بھی مزدور ہے، جو بھی لوگ چھوٹی آمدن والا بندہ ہے، اس کے ساتھ معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے. قبائلی نظام میں آپ چلے جائیں، آپ کے بچے اسکول جائیں گے تو وہ پکڑ کے مار دیں گے، آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے، کہیں گے آپ نہیں پڑھ سکتے، ہمارے کام کون کرے گا. یہ جو ہے سماجی مسائل ہیں، ان کو سماجی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے.
مساوات اسلام نے جو دی ہے وہ اس طریقے کے دی ہے کہ بندے کو آپ اوپر اٹھائیں تھوڑا سا، اس کا زندگی کا لیول جو ہے وہ بہتر کریں. اگر اس معاملے میں کوئی مشکلات ہوں، اب میں پرسوں والے ان کو کہہ رہا تھا پرسوں والے اجلاس میں کہ جناب آپ ہمیں تھوڑا سا سروے یہ دے دیں کہ ہمارے پاس عیسائیوں کے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنے فرقے ہیں، کیونکہ فرقوں کا بھی مسئلہ آپس میں ہوتا ہے، مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے. کتنے لوگ جو ہیں وہ ماسٹرز ڈگری کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس سے کم پڑھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سکول ہیں کہاں نہیں ہیں، تاکہ اس پہ ہم تجاویز پیش کر سکیں کہ اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دیں، اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دیں، اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دیں. ود ان دا ریسورسز ہم ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہی نہیں وہ ہم ریاست کو کہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ پن پوائنٹڈلی ہمیں فلاں فلاں وسائل کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ایکویلٹی کو بھی ڈیفائن کر لیں کس طریقے سے کرنی ہے. اقلیتیں اگر نہ کہیں تو اچھی بات ہے، اگر کہیں غیر مسلم شہری کہہ دیں، غیر مسلم پاکستانی کہہ دیں، وہ اچھی بات ہے، کیونکہ اسلام نے جو مقرر کیا تھا وہ اس وقت کسی زمانے میں مختلف نام تھے. ایک نام ذمی بھی تھا ان میں سے، تو ذمی کو ہم نے گالی بنا دیا. جیسے مولوی اور ملا جو ہے وہ عزت کا لفظ ہوتا تھا، تو اس کو ہم نے گالی بنا دی، اوے مولوی. یہ مولوی کا مطلب ہوتا تھا زیادہ احترام والا آدمی، تو اس کو ہم نے گالی بنا دیا. ذمی اسی طرح ہوتا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے یسعی بذمتہم ادناہم، کہ ذمی جو ہوتا ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اگر ان میں سے کسی کو تکلیف ہوئی تو پکڑ سب سے ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ من آذى ذمیا فانا حجیجہ یوم القیامہ، جس نے کسی ذمی کو تکلیف دی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میں اس کا وکیل بن کے پیش ہوں گا، ذمی کا وکیل بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا. تو یہ اصطلاحات ہم تھوڑی سی ٹھیک کر لیں. یہ اسرار صاحب کو دعائیں دیں کہ یہ ہمیں یہاں جمع کر دیتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ باتیں کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس کا ہو گیا ہوگا جواب. بہت شکریہ. میرے خیال سے ٹائم جی ان کا آخری بات تھی کوئی میں سر اس سب کی بجائے سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ بنایا ہی ایسا جانا چاہیے کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا اس میں ایک ہی عیسائی لڑکا تھا، اور اس میں اردو کے اندر بھی، انگلش کے اندر، اور ایون سائنس کے اندر بھی ایسی چیزیں تھیں جو کہ ریلیجیس اسلامک مواد تھا. بس میں بھول گیا تھا، میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے قوم اسلام کی بنیاد پر بنائی، جب آپ نے جمہوریت کو ڈیفائن کیا اسلام کی بنیاد پہ، آپ کے علاقے، آپ کی زبانیں، آپ کا کلچر نہیں ملتا، بالکل مختلف ہیں. تو اگر 95% لوگ جو ہیں ان کو آپ وہی کچھ سکھانا چاہتے ہیں، وہ جو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اسٹیٹ اس ذمہ داری کے لیے یقیناً تیار ہوگی کہ آپ کو اپنی مذہبی تعلیم ٹھیک طریقے سے دے دی جائے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اندلس جو ہے نا، جو اب اسپین اور پرتگال دو ملک ہیں، یہ اندلس ہوا کرتا تھا، اور اسپین کا بھی کافی سارا حصہ اور اٹلی کا بھی کافی سارا حصہ. وہاں مسلمانوں نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ گیٹوز میں رہتے ہیں. وہ گیٹوز جو ہیں چھوٹے چھوٹے فلیٹ بنے ہوئے ہوتے تھے، اوپر تک چلے جاتے تھے، اور دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا، اور اس کا گیٹ بند کر دیتے تھے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو مسلمان جہاں جہاں پہنچے انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے گیٹوز سے نکال کے اور وسیع میدانوں میں ان کو کہا کہ کالونیاں بنائیں، یہاں رہیں. اور قرطبہ جو دارالحکومت ہوتا تھا آج بھی اس میں جوش کوارٹر جو ہے وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں ان کے مذہبی مقامات بھی بنائے، لائبریریاں بنائیں، ان کے لیے علماء لائے، ان کو پڑھنے پڑھانے کا انتظام کیا. یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن اس پہ ہم کیوں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ 95% جو مسلمان ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کے اور لاکھوں لوگوں کو شہید کروا کے یہ ملک حاصل کیا ہے، اب وہ سائنس جو ہے اس کو بھی قرآن سے ریلیٹ نہ کریں، اب وہ سماجی علوم کو بھی قرآن سے ریلیٹ نہ کریں. ان کے پاس ہے ہی قرآن و سنت، اور ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ اپنی بات کریں کہ ہمیں ہماری مذہبی تعلیم محفوظ طریقے سے اس لیول تک دی جائے تو ریاست دے، اچھی بات ہے، یہ تو کرنی چاہیے. لیکن اکثریت جو ہے، جب آپ جمہوریت میں آتے ہیں تو جمہوریت میں تو ووٹ چلتا ہے، آپ ووٹ کروائیں، لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن میں ووٹ کی طرف نہیں جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کی جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کو پورا کیا جائے، نہ یہ کہ اکثریت کو آپ جو ہے نا کہیں کہ اس کو بھی اس سے محروم کر دیا جائے، پھر پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم الحق یاسین صاحب اور
اکرام الحق یاسین صاحب کے لیے تالیاں. اور زاہد کتاب لیں ایک سر کو. سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے ایک کمنٹ اور ہے کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں 5 اقلیتوں کو لے کے ان کے لیے الگ مذہبی نصاب بنایا گیا ہے. تو مطلب کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہیں, کچھ ڈیولپمنٹ میں بہت ساری ایشوز بھی ہیں, غلطیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. اب اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی 4000 کے قریب یا 2000 کے قریب چترال میں ایک کمیونٹی ہے, کیا کہتے ہیں ان کو سر, کیلاش والوں کے لیے بھی ان کی ریلیجن کے مطابق انہی کے لوگوں کو ہائر کر کے ایک مذہبی کتاب بنایا گیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اسلامیات یعنی ہمارے ہاں ایک مسلمانوں کے لیے اسلامیات تھا, تو اقلیتوں کو ہم کہتے ہیں آپ ایتھکس اخلاقیات پڑھ لیں, تو کیا ان کو اپنے ریلیجن پڑھنے کا حق نہیں تھا؟ تو یہ سب سے اچھی ہے, اس میں مسیحیت کے لیے بھی, ہندو مت, سکھ مت, ان تمام لوگوں کے لیے یہ اس کو ایڈجسٹ کیا گیا. ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے, اس کو سراہنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں اس ڈیبیٹ میں بیسیکلی کریکولم میں, کہ آپ جو مواد شامل کرنا چاہ رہے ہیں وہ تبلیغی مواد ہے یا وہ لٹریری مواد ہے. اب بے شمار بائبل کے پوئمز یا بائبل لٹریری مواد جو ہے ہمارے مین سٹریم بی ایس انگلش میں آپ جائیں گے یا پی ایچ ڈی میں جائیں گے تو بے شمار بائبل کے پوئمز آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کی لٹریری مواد میں شامل ہے. تو ہم اس کو عیسائیت کی تبلیغ نہیں کہتے, اور سارے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں, اور ابھی تک میجورٹی کی طرف سے کوئی اس پہ تنقید نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تبلیغی مواد ہے. جیسے مدرسے میں متنبی کا کلام پڑھایا جاتا ہے, متنبی وہ شاعر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, مطلب یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے باوضو ہو کے, یہ آپ اس کی ایک جدید تشریح یہ کر سکتے ہیں. یا امراء القیس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جہنم میں شاعر نہیں ہے, جو شاعر جہنم میں جائیں گے یہ ان کا سردار ہوگا. اس کی کتاب آپ کی مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے. سو دیز آر دی لٹریری تھنگس. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے این جی اوز, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن بہت سطحی ڈیبیٹ لے کے آتے ہیں اور اس کا بڑا اچھی طریقے سے وہ اویلا کر لیتے ہیں, تو ہم جو اصل ڈسکشن ہے اس پہ نہیں جاتے اور ہمارے ہاں کنفیوژن مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ تبلیغی مواد. اب اگر ایک حمد ہے یا نعت ہے تو یہ مسلمانوں کا جو ایک لٹریری وہ ہے اس کی, ہاں اگر اس میں ایسا ہو کہ جس میں کسی مذہب پہ تنقید ہو یا اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ جی وہ آپ کا مذہب ٹھیک نہیں ہے اب ہمیں جوائن کر لیا اس طرح کی, تو پھر وہ ہماری جو کریکولم گائیڈ لائنز ہیں وہ اس کے مخالف ہے. تو ہمیں اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے جو کہ ہم نہیں دیکھ پاتے, اور اسی وجہ سے مسائل. دوسری چیز یہ ہے کہ کئی چیزیں بڑی سطحی بھی ہے, مطلب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے اس دن ایک تجویز دی جو مجھے بڑی پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا, ایک سبزی ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا یار اس کی جگہ آپ یہ لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی پسند تھی. ٹھیک, اب آپ کی معاشرے میں ضرورت کیا ہے؟ اب آپ سب کدو کھائیں گے تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم سب صفائی کر لیں گے تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سماج کو دیکھنا ہے جو انڈونیشیا کا ماڈل ہے جس پہ کل تھوڑی بہت بات بھی ہوئی, وہ کہہ رہے ہیومنٹیرین اسلام. آپ انسان کو سماجی اقدار اور سماجی رویوں کو تبدیل کر لے اور مذہب کو ریفلیکٹ کر لے تاکہ مذہب وہ معاون بن سکے سماجی تبدیلی میں آپ کا, اور اسی سے جو ہے ایک پازیٹیو چینج آئے گا. تو یہ آخری کمنٹ تھا. تو ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب کے لیے تالیاں. اچھا لگا, سوالات بہت اچھے تھے آپ لوگوں کے, بات لمبی تھی لیکن آپ لوگوں نے غور سے سنی, برداشت بھی کیا. سر ایک سوال ہے, میں بہت کنفیوز اس میں. سر آپ نے پہلے ایک بات کی فقہ کے بارے میں کہ فقہ قانون سازی کا نام ہے. جو فقہا تھے اکثر بیشتر اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, تو ہمارے دین کا سارا دار و مدار فقہ پر ہے. تو یہ کس چیز کی قانون سازی ہے؟ یا اس زمانے کے بادشاہوں کی قانون سازی تھی یا اس دور کی؟ ہم تو فقہ ابھی تک پڑھ رہے ہیں, ان سے جو ہے استنباط کر رہے ہیں, علماء مشائخ ابھی تک مسائل نہیں کرتے. قانون سازی کا کیا مطلب ہے اس میں؟ قانون سازی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے روزمرہ کے مسائل کیسے چلانے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی معاشرے میں جرم ہو جاتا ہے تو اس جرم کے لیے آپ نے فیصلہ کیسے کرنا ہے, قصوروار کون ہے اور اس میں بری کون ہے, یا کس کا حق کھایا گیا ہے, کس نے کھایا ہے, کس کو دینے, احکام ہے. ٹھیک ہے, فقہ جو ہے وہ احکام کا مجموعہ ہے. احکام آپ استنباط کرتے ہیں قرآن و سنت سے اور اجماع قیاس وغیرہ جو آپ کے بیسک سورسز ہیں. اس زمانے میں
قانون سازی اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو قانون سازی عوامی لیول پہ ہوتی تھی، گراس روٹ لیول پہ فقہا بیٹھے ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے، لوگ مسئلے پوچھتے تھے، اپنے مسائل بیان کرتے تھے، وہ ان کو دیکھ دیکھ کے کہ لوگوں کو کیسے مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے مطابق وہ قرآن و سنت کو پڑھ کے کوئی جزی بیان کر دیتے تھے۔ آپ مفتی ہیں؟ آپ مفتی ہیں؟ جی جی درس نظامی پڑھا ہے، عالم ہوں الحمدللہ۔ اچھا مفتی نہیں ہے؟ نہیں جی۔ مفتی جو ہوتا ہے آج کل کیا کرتا ہے، فتویٰ اس سے آپ پوچھتے ہیں نا تو وہ پہلے تو شامی کو دیکھتا ہے، شامی ایک فتوے کی کتاب ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے، اگر اس میں کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو عالمگیری میں چلا جاتا ہے، کتابیں ہیں بہت بڑے بڑے مجموعے ہیں، تو وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس میں سے کوئی جزی کہیں سے مل جائے تو وہ کہتا ہے قضا فی تاتار خانی یا قضا فی شامی، قضا فی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں۔ وہ جو جزیات ہوتی ہیں نا وہی قانون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو احکام بیان کیے ہوتے ہیں قرآن مجید میں، پھر پروویزو ہوتی ہیں ان کے اندر کہ اگر ان کی کوئی برانچز کی ضرورت ہے کسی قانون کی تو جناب آرٹیکل اگر اس کا 20 ہے تو آرٹیکل 20(1) ہوگا، 20(2) ہوگا، 20(3) ہوگا، 20(3) ہے تو اس کے بعد 20(3)(a) ہوگا، 20(3)(b) ہوگا، 20(3)(c) ہوگا۔ تو جیسے آپ مسائل لکھتے ہیں نا، ایک مین مسئلہ ہے، ایک اس کی جزی ہے، ایک جزی در جزی ہے، ایک اس کی آگے جزی ہے، تو یہ اس طریقے سے فقہی احکام ہوتے تھے۔ اور یہ جو عالمگیری ہے نا وہ سارا حکمران نے جمع کروایا تھا، اورنگزیب عالمگیر نے انہی فقہی کتابوں میں سے، اور جج صاحبان جو ہے اس کو پڑھ کے آسانی سے ان کے سامنے ایک لکھی ہوئی چیز ہوتی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے تھے۔ اب وہی کام جو ہے وہ پارلیمان کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟